امریکہ کا ایران میں گروکھ اور جزیرہ کشم کے ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب نے جواب میں خطے میں موجود امریکی فضائی اڈوں پر میزائل حملے کر دیے۔ امریکی فوج کے مطابق ایران نے 7 میزائل داغے، جن میں سے 6 روک لیے گئے، جبکہ 7واں ہدف تک نہ پہنچ سکا۔ حملے میں کسی اہلکار کو نقصان نہیں پہنچا۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق کارروائی ایرانی ڈرونز کے جواب میں کی گئی اور تمام ڈرونز کو مار گرایا گیا۔ بحرین میں 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹرز کو نقصان پہنچانے کا ایرانی دعویٰ غلط ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی بحری جہازوں کی موجودگی پر وارننگ فائر کیے گئے تھے، جبکہ پاسداران انقلاب نے 4 ٹینکرز پر بھی فائرنگ کی جو بغیر اجازت آبنائے ہرمز عبور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا کہ اگر امریکی کارروائیاں جاری رہیں تو آبنائے ہرمز مکمل طور پر بند کر دی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے پاس صرف 21 سے 22% میزائل باقی رہ گئے ہیں۔ اس کے پاس معاہدے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ جنگوں اور تنازعات کے حل میں وقت لگتا ہے اور ایسے معاملات فوری طور پر طے نہیں کیے جا سکتے۔ دعویٰ کیا کہ ایران مستقبل میں ایسے اقدامات کرنے پر مجبور ہوگا جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ایران نے جنگ بندی کے لیے کسی معاہدے پر اتفاق نہیں کیا کیونکہ وہ خود کو طاقتور اور غیور سمجھتا ہے، لیکن معاملات اچھے انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں اور موجودہ صورتحال مثبت سمت میں پیش رفت کر رہی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ملاقات فی الحال حقیقت پسندانہ نہیں لگتی۔ صدر ٹرمپ حقیقی دنیا میں نہیں رہ رہے۔ عباس عراقچی نے کہا کہ سعودی عرب خطے کا بڑا ملک اور اہم کھلاڑی ہے اور ایران اور سعودی عرب مل کر امن، استحکام اور ترقی لا سکتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ آیت اللہ خامنائی پر حملے کے وقت وہ اسی دفتر میں موجود تھے اور ملبے سے باہر نکلے۔ گلگت بلتستان میں انتخابی مہم کو بریکس لگ گئے۔ پولنگ کا دنگل کل سجے گا۔ 24 نشستوں پر مجموعی طور پر 403 امیدوار میدان میں اتریں گے۔ انتخابی عمل کے دوران سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ مقامی پولیس اور جی پی اسکاؤٹس کے اہلکار تعینات ہوں گے۔ 9,58,480 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ انتخابی دوڑ میں 396 مرد اور 8 خواتین امیدوار شامل ہیں۔ پیپلز پارٹی کے 23، نون لیگ کے 22، استحکام پاکستان پارٹی کے 15، مسلم لیگ کے 11، جے یو ایف اے کے 9، ایم ڈبلیو ایم کے 7، جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کے 6 امیدوار، جبکہ 266 آزاد امیدوار بھی قسمت آزمائیں گے۔ بشکیک میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی روس، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان اور قازقستان کے وزرائے داخلہ سے الگ الگ ملاقاتیں۔ غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام، شہریوں کی وطن واپسی اور انسداد منشیات کے لیے تعاون بڑھانے کے معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ تاجک وزیر داخلہ کے ساتھ ملاقات میں افغانستان میں دہشت گردوں کے کیمپس اور منشیات کی پیداوار پر شدید سیکیورٹی خدشات پر اتفاق کیا گیا۔ ازبک وزیر داخلہ کے ساتھ بیٹھک میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان تعاون اور مشترکہ ٹریننگ کے لیے ورکنگ گروپ تشکیل دینے کا فیصلہ ہوا۔ عوام کو حکومتی ریلیف سے تکلیف، کمی کو مسترد کر دیا۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت 4 روپے کم کی ہے۔ فی لیٹر پیٹرول 377 روپے 78 پیسے کا ہوا۔ ڈیزل کی قیمت 380 روپے 78 پیسے برقرار۔ وزارت پیٹرولیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ دوسری جانب وفاقی حکومت نے پیٹرول پر لیوی میں 24 روپے 74 پیسے فی لیٹر کا بڑا اضافہ کیا ہے۔ لیوی بڑھنے سے شہری بڑے ریلیف سے محروم ہو گئے۔ پیٹرول پر لیوی 91 روپے 34 پیسے سے بڑھا کر 116 روپے 8 پیسے فی لیٹر کر دی گئی ہے۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی میں 24 روپے 34 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی۔ اور پیٹرولیم لیوی کے ذریعے عوام سے پیسے بٹورے جا رہے ہیں۔ ٹیکس بڑھا کر عوام پر مزید بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ 8,066 ارب روپے پیٹرولیم لیوی کی مد میں عوام سے لیے جا چکے ہیں۔ پیٹرولیم لیوی ناجائز ہے اور اس کے خلاف ہڑتال اور پہیہ جام کا آپشن موجود ہے۔ مطالبہ کیا کہ 1,25,000 ماہانہ آمدنی والے طبقے کو ٹیکس فری کیا جائے۔ بڑے بڑے لوگ ٹیکس کھا جاتے ہیں، قرض ہڑپ کر جاتے ہیں۔ امریکہ کا ایران میں گروکھ اور جزیرہ کشم کے ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب نے جواب میں خطے میں موجود امریکی فضائی اڈوں پر میزائل حملے کر دیے۔ امریکی فوج کے مطابق ایران نے 7 میزائل داغے، جن میں سے 6 روک لیے گئے، جبکہ 7واں ہدف تک نہ پہنچ سکا۔ حملے میں کسی اہلکار کو نقصان نہیں پہنچا۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق کارروائی ایرانی ڈرونز کے جواب میں کی گئی اور تمام ڈرونز کو مار گرایا گیا۔ بحرین میں 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹرز کو نقصان پہنچانے کا ایرانی دعویٰ غلط ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی بحری جہازوں کی موجودگی پر وارننگ فائر کیے گئے تھے، جبکہ پاسداران انقلاب نے 4 ٹینکرز پر بھی فائرنگ کی جو بغیر اجازت آبنائے ہرمز عبور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا کہ اگر امریکی کارروائیاں جاری رہیں تو آبنائے ہرمز مکمل طور پر بند کر دی جائے گی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے پاس صرف 21 سے 22% میزائل باقی رہ گئے ہیں، اس کے پاس معاہدے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ جنگوں اور تنازعات کے حل میں وقت لگتا ہے اور ایسے معاملات فوری طور پر طے نہیں کیے جا سکتے۔ دعویٰ کیا کہ ایران مستقبل میں ایسے اقدامات کرنے پر مجبور ہوگا جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ایران نے جنگ بندی کے لیے کسی معاہدے پر اتفاق نہیں کیا کیونکہ وہ خود کو طاقتور اور غیور سمجھتا ہے، لیکن معاملات اچھے انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں اور موجودہ صورتحال مثبت سمت میں پیش رفت کر رہی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ملاقات فی الحال حقیقت پسندانہ نہیں لگتی۔ صدر ٹرمپ حقیقی دنیا میں نہیں رہ رہے۔ عباس اراغچی نے کہا کہ سعودی عرب خطے کا بڑا ملک اور اہم کھلاڑی ہے اور ایران اور سعودی عرب مل کر امن، استحکام اور ترقی لا سکتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ آیت اللہ خامنہ ای پر حملے کے وقت وہ اسی دفتر میں موجود تھے اور ملبے سے باہر نکلے۔ گلگت بلتستان میں انتخابی مہم کو بریکس لگ گئے۔ پولنگ کا دنگل کل سجے گا۔ 24 نشستوں پر مجموعی طور پر 403 امیدوار میدان میں اتریں گے۔ انتخابی عمل کے دوران سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ مقامی پولیس اور جی پی اسکاؤٹس کے اہلکار تعینات ہوں گے۔ 9,58,480 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ انتخابی دوڑ میں 396 مرد اور 8 خواتین امیدوار شامل ہیں۔ پیپلز پارٹی کے 23، نون لیگ کے 22، استحکام پاکستان پارٹی کے 15، مسلم لیگ کے 11، جے یو ایف اے کے 9، ایم ڈبلیو ایم کے 7، جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کے 6 امیدوار جبکہ 266 آزاد امیدوار بھی قسمت آزمائیں گے۔ بشکیک میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی روس، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان اور قازقستان کے وزرائے داخلہ سے الگ الگ ملاقاتیں۔ غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام، شہریوں کی وطن واپسی اور انسداد منشیات کے لیے تعاون بڑھانے کے معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ تاجک وزیر داخلہ کے ساتھ ملاقات میں افغانستان میں دہشت گردوں کے کیمپس اور منشیات کی پیداوار پر شدید سیکیورٹی خدشات پر اتفاق کیا گیا۔ ازبک وزیر داخلہ کے ساتھ بیٹھک میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان تعاون اور مشترکہ ٹریننگ کے لیے ورکنگ گروپ تشکیل دینے کا فیصلہ ہوا۔ عوام کو حکومتی ریلیف سے تکلیف، کمی کو مسترد کر دیا۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت 4 روپے کم کی ہے۔ فی لیٹر پیٹرول 377 روپے 78 پیسے کا ہوا۔ ڈیزل کی قیمت 380 روپے 78 پیسے برقرار۔ وزارت پیٹرولیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ دوسری جانب وفاقی حکومت نے پیٹرول پر لیوی میں 24 روپے 74 پیسے فی لیٹر کا بڑا اضافہ کیا ہے۔ لیوی بڑھنے سے شہری بڑے ریلیف سے محروم ہو گئے۔ پیٹرول پر لیوی 91 روپے 34 پیسے سے بڑھا کر 116 روپے 8 پیسے فی لیٹر کر دی گئی ہے۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی میں 24 روپے 34 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی۔ اور پیٹرولیم لیوی کے ذریعے عوام سے پیسے بٹورے جا رہے ہیں۔ ٹیکس بڑھا کر عوام پر مزید بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ 8,066 ارب روپے پیٹرولیم لیوی کی مد میں عوام سے لیے جا چکے ہیں۔ پیٹرولیم لیوی ناجائز ہے اور اس کے خلاف ہڑتال اور پہیہ جام کا آپشن موجود ہے۔ مطالبہ کیا کہ 1,25,000 ماہانہ آمدنی والے طبقے کو ٹیکس فری کیا جائے۔ بڑے بڑے لوگ ٹیکس کھا جاتے ہیں، قرض ہڑپ کر جاتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔